فرشتوں کے بارے میں جو ہمارے عقائد ہیں اس کو ہم مختصراً بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کے اندر بھی جو ہمارے بیسک عقائد ہیں اس میں ملائکہ کے بارے میں بھی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی بنیادی عقیدہ ہے. اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی ڈاؤٹ کا شکار ہوتا ہے یا کسی بھی تنقیص کا یا کمی کا شکار ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کا ایمان بھی جو ہے وہ نہیں رہتا اور وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے فرشتوں کے بارے میں جو ہمارا ایمان ہوگا اس کو جاننا بھی ہمارے لیے اشد ضروری ہے. فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اجسام نوری ہے، یعنی وہ نور کے جسم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے وہ بن جائے. جیسے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب سیدنا جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے تو کسی صحابی کی شکل میں متشکل ہو کے آتے تھے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ چاہے تو کسی بھی اور مخلوق کی شکل میں متشکل ہو سکتے. کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے مرد ہیں یا عورت، تو یہ جان لیں کہ فرشتے نہ ہی مرد ہیں نہ ہی عورت ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. نہ وہ مرد ہیں اور نہ ہی وہ عورتیں ہیں. فرشتوں کے حوالے سے فرشتے صرف وہی کام کرتے ہیں جو حکم الہی ہے. فرشتوں کے بارے میں یہ معصوم کا لفظ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے اندر گناہ کی طاقت ہی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہ کی طاقت ہی نہیں دی. فرشتے صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور خدا کے حکم کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر، نہ غلطی سے، نہ خطاً. اور وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اسی طرح فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا، یہ مسئلہ اس دور کے اندر بہت کریٹیکل ہے کہ اس دور کے اندر جب مختلف طرح کے فتنے اٹھے تو ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ جو ایک سکالر ہے وہ آج کے دور میں بھی یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ صرف نیکی کی ایک قوت ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا مطلب کوئی وجود نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو، یعنی فرشتوں کے وجود کو ماننے کو، ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد قرار دیا. تو اگر کوئی فرشتوں کے وجود کا انکار کرے، کہے کہ ایسی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، صرف یہ نیکی کی طاقت کو فرشتہ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. خاص طور پر اس مسئلے کو جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان کو ضرور اس عقیدے کو ذہنوں میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر اس دور کے ینگسٹرز کے ذہنوں کے اندر اس عقیدے پہ بھی ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کسی بھی فرشتے کے ساتھ ادنا سے گستاخی کرنا یہ بھی کفر ہے. یہ ہمارے عرف میں نظر آتا ہے اکثر ہمیں کہ کبھی وہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام کے نام کے ساتھ بہت زیادہ گستاخی شروع کر دیتے ہیں. یعنی مطلب اگر کوئی بندہ اس طرح آتا ہے تو اس کو سیدنا اسرائیل کا نام دے دیتے ہیں، پھر اس پہ ہنسی لگاتے ہیں، کہکے لگاتے ہیں. تو یاد رکھیں کسی بھی فرشتے کی تھوڑی سی توہین بھی اگر کوئی کرے گا تو وہ بھی اسلام سے فارغ ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے قطعاً سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہو یا سیدنا میکائیل علیہ السلام، سیدنا اسرافیل ہو یا سیدنا اسرائیل علیہ السلام، کسی بھی فرشتے کی توہین یا گستاخی کرنا اسلام کے اندر اس کو بھی کفر قرار دیا گیا ہے. لہٰذا اس عقیدے کو بھی خاص طور پر جو ہمارے عرف کے لوگ ہیں ان کو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اس کے حوالے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتے ہیں ان کو مختلف ڈیوٹیاں، مختلف ذمہ داریاں دی ہیں جو ہمیں مختلف احادیث سے ملتی ہیں. یعنی مختلف احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں کسی ایک حدیث میں نہیں ہے یا قرآن پاک کی کسی ایک آیت میں نہیں ہے، بلکہ مختلف احادیث کے اندر یہ ڈیوٹیاں بیان کی گئی ہیں. جیسے کہ کچھ فرشتوں کا کام وحی لانا ہے، کسی کا کام پانی برسانا ہے جیسے سیدنا اسرافیل علیہ السلام، یا ہوا چلانا، اور کسی کا ہے کہ روزی پہنچانا، کسی کا ذمہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا. اور اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے. صبح کے اور ہوتے ہیں 70,000 اور 70,000 شام کے اور ہوتے ہیں. اور کچھ فرشتے ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ جہاں پر کہیں بھی ذکر کے حلقے ہوں گے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا تو وہ اس کو آ کے ڈھانپ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. وہ صرف یہ کام کرتے ہیں کہ جہاں کہیں زمین میں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے حلقے کی صورت میں، تو وہ اپنے نورانی پروں سے ان کو اس میں موجود ہوتا ہے، اس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیتے ہیں.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ سب بآحسن انداز میں سر انجام دے رہے ہیں. یہ فرشتوں کے حوالے سے ہمارے چند بنیادی عقائد ہیں جو ہم سب کو جن کا علم ہونا اشد ضروری ہے. اس حوالے سے جو جتنے بھی عقائد لیے ہیں وہ ریفرنس بک کے طور پہ میں آپ کو بہار شریعت سجیسٹ کروں گا, اور جو لوگ پرچیز کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پلے اسٹور کے اندر جا کر آپ کمپلیٹ بہار شریعت لکھیں گے تو ایک نیو ورژن کے اندر جو ہے وہ بہار شریعت آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ آپ انسٹال کریں, اپنے موبائلوں کے اندر رکھیں, اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ اگر آپ کو نماز کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ خود بھی وہ سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کوئی عقیدہ جاننا ہے تو آپ اس کی فہرست میں جائیں اور وہاں سے جا کر جو ہے وہ آپ عقیدہ لے سکتے ہیں, اور پھر اس بہار شریعت کے اندر جو ہے وہ ایک ایک عقیدے کا الگ الگ حوالہ بھی قرآن اور حدیث سے بیان کیا گیا ہے. تو میں آپ سب کو جو ہے وہ بہار شریعت سجیسٹ کروں گا کہ جو پرچیز کر سکتے ہیں تو وہ خرید لیں, اور اگر کوئی ہارڈ فارم میں نہیں لے سکتے تو پھر وہ ضرور اپنے موبائل کے اندر یہ سافٹ ویئر انسٹال کریں, تو انشاءاللہ آپ سب کو اس کا فائدہ ہوگا. اب کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.